ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ تم ہماری عبادت کرو، چاہے انسان ہو یا جن، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ مقصد حیات عبادت، سرمایہ نجات عبادت۔ جس نے عبادت انجام نہیں دی اس کا خلق ہونا بیکار ہو گیا۔ جس نے عبادت انجام نہیں دی اس کی آخرت ختم ہو گئی۔ اتنی عظیم الشان چیز عبادت، مولا فرماتے ہیں اس عبادت کی ایک روح ہے، اگر اس روح کے بغیر عبادت انجام دی جائے تو اس کی زندگی کا مقصد، اس کی خلقت کا مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے ہزاروں برس عبادت میں کیوں نہ گزار دے، لیکن مقصد حیات پورا نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں وہ ہے اس کی روح۔ توجہ ہے، اس نے پوچھا یا علی وہ کیا ہے؟ علی نے جواب دیا روح عبادت ہے معرفت۔ مولا نے فرمایا کیا کہ معرفت ہے عبادت کی روح، جس کی عبادت میں معرفت نہیں وہ ایک مردہ جسم لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، جس سے اسے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جسم یعنی اسٹرکچر، جس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کون سی عبادت ہے۔ قیام، رکوع، سجود، قنوت، تشہد، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ آپ نے کہا نماز، یہ ذریعے سے ہم دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ان جسموں پر کسی کو نجات ملنے والی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان جسم کے یعنی عبادت کے جسم کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے جس سے عبادت زندہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے علی؟ علی نے جواب دیا وہ ہے معرفت۔ اگر معرفت نہیں اور قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو معرفت کے بغیر اس کے پاس صرف نماز کا جسم ہے جو مردہ ہے۔ معرفت کے بغیر اگر صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس روزے کا جسم ہے جو مردہ ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ایک مردہ جسم کسی کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے یا زحمت کا؟ ہے نا، گھر میں باپ داخل ہوا، بچے خوش ہو گئے، بھئی ہمارا باپ آ گیا، ہمارا پالنے پوسنے والا آ گیا، ہماری پرورش کرنے والا آ گیا۔ وہی باپ، اس کا دم نکل گیا، وہی بچے انہوں نے لے جا کر باپ کے جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے آپ کا باپ ہے، اس کے ساتھ ایسا لوگ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک اس میں روح تھی وہ ہمارے لیے رحمت تھا، لیکن اب اس کی روح نکل گئی، یہ ہمارے لیے زحمت ہو گیا ہے۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ بے روح جسم پر رحمت کا سوال تو بہت دور، بے روح جسم زحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی وہ عبادت جو معرفت کے بغیر کی جا رہی ہے وہ عبادت سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں ہوتی۔
بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آرام کو ترک کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، حج کر کے، اتنی ساری چیزیں ہوئی اور ملا بھی کچھ نہیں، تو یہ رحمت تھی یا زحمت؟ عرفان بے انتہا ضروری ہے جو عبادت کو منزلت قبولیت تک پہنچائے گا. اور رسول اکرم نے اسی لیے کہا کہ میرے اہل بیت کی محبت عبادت کی روح ہے. جس نے محبت اہل بیت کے بغیر ہزاروں برس کی زندگی عبادت میں گزار دی تو آخر میں ابلیس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ عبادت ہے. بھائی توجہ ہے، دیکھیے مضمون ہٹا نہیں، وہی بات پر کہہ رہے ہیں پھر سے، وہ جو دل میں ہمارے پیدا ہو گئی وہی بات پر آگے، کیونکہ یہ زمانہ غلط فہمیوں کا زمانہ چل رہا ہے. انہیں ان سے غلط فہمی، انہیں ان سے غلط فہمی، وہ ان سے ناراض، یہ ان سے ناراض. بعد میں پتا چلا کہ بھائی جب بیٹھ کر بات کر رہے تھے 2 منٹ تو ہر غلط فہمی دور ہو گئی، سب کچھ صاف صاف سامنے آ گیا. تو پھر یہ غلط فہمیاں پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ پیدا ہو رہی ہے اسی لیے کیونکہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا. بات تو کرو، سوال تو اٹھاؤ، جواب تو سنو. بھئی جب گفتگو ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. اسے ہمارے یعنی دنیا کی زبان میں اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ. بات چیت کے بند ہونے کی وجہ سے جو فاصلہ پیدا ہوا 2 لوگوں کو انجان بنا دیا. ہے آپس میں سگے بھائی، نہ یہ ان کے مزاج کو سمجھتا ہے نہ ان کے مزاج کو سمجھتا ہے. کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ بات نہیں کرتے آپس میں. آج ماں باپ بچوں کے لیے انجان، بچے ماں باپ کے لیے انجان، ہے نا، بھائی بھائی کے لیے انجان، بھائی بہن آپس میں انجان. بھائی یہ اتنی دوریاں، اتنی قریبی رشتوں میں اتنی دوری کا وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. اگر بات چیت چلتی رہے اور گفتگو ہوتی رہے تو رشتوں میں مضبوطی رہتی ہے. توجہ، یہ ہے انسان کے اپنے آپسی رشتوں کی بات چیت. لیکن ہم جس پر بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان آج اپنے دین سے انجان ہو گیا، اور دین اپنے اوپر عمل کرنے والے سے انجان ہو گیا. کہ یہ کیوں ہوا؟ کہ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ آپس میں دین کی بات نہیں ہو رہی. آج اگر مجلس سے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، مجلس کسی کو انجان چیز لگ رہی ہے، مجلس سے پریشان ہو رہے ہیں، تو وہ صرف اسی لیے کیونکہ ممبر سے مجلس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. کبھی بات تو کرو، کچھ بتاؤ تو صحیح، کچھ کہو تو صحیح کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ ہاں مجلس کیا چیز ہے. لیکن وہ کیا کہے جو جب اپنے بچوں کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ عزاداروں کی آخرت کے لیے فرش اضافہ کیا کہے گا؟ بتائیے. یہ ہے کمیونیکیشن کا. اب ہم خاموش ہیں، تو یہ جو خاموشی ہے یہ آج جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ارے بھائی کتنا بگڑ گیا ماحول، تو یہ آج تھوڑی نہ ہوا. یہ 20 برس پہلے کی خاموشی تھی جس نے آج یہ دن ہمیں دکھایا ہے نا. بھائی کون سی مثال ہے؟ بتائیں کون سی مثال؟ آپ ہم سے زیادہ زمانہ دیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں، کس چیز کی مثال ہے؟ بتائیے. تفریقے کی کوئی مثال ہے؟ اخباری اصولی یہ مثال ہے. اخباریوں کی مجلس الگ، اصولیوں کی مجلس الگ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی حسین کی مجلس کر رہا، یہ بھی حسین کی مجلس کر رہا، پھر دونوں الگ کیسے ہو گئے؟ دونوں کو تو ایک ہونا چاہیے. بات یہی ہے نا. لیکن جو ہی مجلس ختم ہوئی، اخباری اور اصولی ساتھ ساتھ جانے لگے. ہمیں دیکھ کر حیرت تھی کہ بھائی آپ کا اتنا شدید جھگڑا چل رہا تھا، یہ اب دوستی کیسے ہو گئی؟ کہا وہ جھگڑا مجلس کی حد تک ہے.
اس کے بعد ہم آپس میں دوست ہیں. تو یہ اتنی دوریاں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ جب 20-25 برس پہلے یہ تفرقہ شروع ہو رہا تھا تو ہم خاموش دیکھ رہے تھے. پر کوئی تو آگے بڑھ کر کہتا کہ دیکھیے ایسے نہ کریے, اپنی رنجشوں کے بدلے میں مجلس کو تقسیم نہ کیجیے. کوئی تو کہتا, کوئی تو بات کرتا, لیکن کسی نے بات نہیں کی, لہذا یہ گیپ آ گیا. اب یہ بڑھتا چلا گیا کہاں سے کہاں سے. اب بتائے دیکھیے ہم کیا کریں, ہم تو آئے ہی اس زمانے میں جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اب کیا کریں؟ اب جوڑنے پر لگے ہوئے کہ بھئی کسی طرح آ کر جڑ جائے, کسی طرح یہ بات ختم ہو جائے, کسی طرح مجلس میں ذاتیات نہ رہے. حسین کے نام کے آگے اپنی اپنی نفسانی خواہشات کو قربانی دے. اب ہم اس کوشش میں ہیں کہ یہ اختلاف دور ہو جائے, ہے نا بچہ؟ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں.